مسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج پوری دنیا اقدس سالوس یعنی پاک تثلیث کی عید مناتی۔ تو میرے سامنے یہ ایک شمع جل رہی ہے، اور اس شمع سے اگر دوسری شمع جلائیں، جلاؤ ذرا، شاباش، اس سے اگر ایک اور شمع جلائیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ فزیکلی جسمانی طور پر دو موم بتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ شعلہ، یہ نور، یہ روشنی، جو اس روشنی سے وہ روشنی روشن ہوئی، جسمانی طور پر تو 2 ہو گئے، لیکن وہ روشنی کس سے جنم لیتی ہے؟ اس روشنی سے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور یہاں پر آج جب ہم انجیل مقدس کی بات کرتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح ہم پر پاک تثلیث کا بھید ظاہر کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ باتیں اور کلام بھی غور سے سننے والا ہے۔ یسوع کن سے مخاطب ہے؟ اپنے شاگردوں سے۔ ہماری طرح کے انسان ہے نا، جن کی عقل ناقص ہے، جو یہ بڑی بڑی باتیں جو خدا نے انسان پر ظاہر کی ہیں، ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اتنے پڑھے لکھے شاگرد بھی نہیں ہے کہ وہ عالم و فاضل ہیں، انہوں نے علم الہیات یا تھیولوجی جسے ہم کہتے ہیں، علم فلسفہ جسے فلسفی کہتے ہیں، بلکہ ایسی کوئی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح ان سے اس طرح مخاطب، اور خداوند یسوع مسیح مخاطب ہو کر انہیں اپنے پاک تثلیث کے ہونے کا احساس دلا رہا، انہیں وہ احساس دلا رہا ہے کہ میں کون ہوں، باپ کون ہے، اور پاک روح کون ہے۔ اور وہ فرماتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ میری بہت ساری باتیں ہیں جو میں تم سے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کہوں، لیکن تم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ روح الحق، روح القدس جب تک تمہاری زندگی میں نہ ہوگا، تم اس الہی بھید کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کے باپ اور بیٹے اور روح کے ہونے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر یسوع المسیح آگے فرماتا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ روح القدس کہیں سے سنے گا، کس سے سنے گا وہ بھی خداوند بتاتا ہے، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، وہ میری بزرگی کرے گا۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ روح الحق کہیں سے سنے گا، لیکن وہ میری بزرگی کرے گا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ یعنی اگر جو کچھ تمہیں سمجھانا ہے، خداوند یسوع مسیح سے روح القدس سن کر وہ ہماری ہدایت کرے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ تو یہ الفاظ آگے پیچھے ہیں، شاید ہم جب ان پر سوچے، غور کریں، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے پاک تثلیث کا بھید، اقدس سالوس کا بھید۔ یہ دونوں الفاظ ہی انجیل مقدس اور پوری بائبل مقدس میں ہمیں نہیں ملتے۔ کہا جائے کہ اقدس سالوس کا ذکر ہے لفظ کے ساتھ
تو لفظ ہمیں اقدس سلوس بائبل مقدس تکوین سے لے کر مکاشفہ تک کہیں پر نہیں ملے گا۔ لفظ تثلیث کی بات کریں تو تثلیث کا بھی لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو تکوین کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اقدس ثالوث یا خدا کے ہونے اور پاک تثلیث کی موجودگی ہمیں بائبل مقدس تکوین سے لے کر مکاشفہ تک ملتی ہے۔ اور آئیے میں آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے وہ حوالہ جات پڑھتا ہوں جہاں پر اقدس ثالوث کا ذکر۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اناجیل، پاک اناجیل، 3 اناجیل، مقدس متی کے مطابق انجیل، مقدس لوکا کے مطابق انجیل، مقدس مرکز کے مطابق انجیل اور مقدس یوحنا کے مطابق انجیل۔ تو پہلا ذکر پاک تثلیث کا مقدس متی کے مطابق لکھی گئی انجیل میں ہے اور اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو۔ باپ کا ذکر ہے، بیٹے کا ذکر ہے اور پاک روح کا ذکر ہے۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پھر مقدس لوکا کی انجیل جس کے مطابق لکھی گئی اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت لکھا ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ روح القدس کا ذکر ہے، حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، خدا کا ذکر ہے اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دوسری جگہ ذکر آ گیا پاک تثلیث کا، باپ اور بیٹے اور پاک روح کا۔ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، روح القدس نازل ہوگا اور جو اس سے پیدا ہوگا وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تیسرا خداوند یسوع المسیح کے بپتسمے کا ذکر، لوکا کی انجیل کہ لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل 3 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اور جو ہی وہ یعنی یسوع مسیح پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ لفظ تثلیث نہیں آیا لیکن تثلیث کے ہونے کا ذکر ہمیں ان حوالہ جات میں ملتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا چہرہ براق کی طرح روشن ہو گیا اور شاگرد اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، اس وقت بھی خداوند نے اپنے خدا ہونے اور اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کے مطابق لکھی انجیل 10ویں باب اور 21ویں آیت سے 22ویں آیت میں جب اپنے شاگردوں کا انتخاب کیا، لکھا اس میں کہ اسی گھڑی وہ روح القدس سے مسرور ہوا اور کہا کہ اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور چھوٹوں پر ظاہر کی۔ خداوند یسوع مسیح کے چناؤ کے وقت یعنی جو اپنے شاگردوں کا انتخاب کرتا ہے اس وقت بھی وہ پاک روح کی موجودگی میں سارا کچھ ہوتا ہے، پاک تثلیث کی موجودگی، باپ اور بیٹے اور روح القدس کی موجودگی میں۔ اور یہی الفاظ پھر خداوند یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل مطابق لکھی گئی انجیل 15واں باب اور 26 آیت میں لکھا ہے، مگر جب وہ وکیل آئے گا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح الحق، وہ میری گواہی دے گا۔ اب روح الحق خدا کی طرف سے آئے گا، خدا بھیجے گا، یسوع کہتا ہے اسے میں ہی بھیجوں گا اور وہ آ کر گواہی بھی کس کی دے گا؟ صرف میری گواہی۔ اس کے بعد جو مقدسوں کے خطوط ہیں، مقدس پولس رسول کے، اور اس سے پہلے اعمال کی کتاب 7واں باب
اور 55 آیت میں کیا ہے؟ وہاں پر ایک شاگرد کی شہادت ہے، مقدس اسٹیفن، اس کی شہادت ہے، لکھا ہے کہ وہ اسٹیفن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف سے غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کے داہنے ہاتھ کھڑے دیکھا۔ روح القدس سے معمور ہوا ہے، خدا کا جلال دیکھا ہے، اور یسوع مسیح کو اس نے کیا کیا ہے کہ خدا باپ کے داہنے طرف دیکھا، یعنی مرتے وقت، شہادت حاصل کرتے وقت اس نے پاک تثلیث کا تجربہ کیا۔ باپ اور بیٹے اور روح کو اس نے اپنے ساتھ پایا، یعنی ان کی یگانگت۔ اور جب یہ دعا شروع کرتے ہیں تو میں آپ سے کیا مخاطب کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح باپ کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ جب میں آپ سے یہ سلام، انگریزی زبان میں گریٹنگز کہتے ہیں، آپ سے اس طرح مخاطب ہوں تو پاک تثلیث کے ساتھ مخاطب ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی الفت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ جو بھی یہاں پر اس عبادت میں ہوتا ہے، پاک تثلیث کی موجودگی میں اور پاک تثلیث کے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاک تثلیث، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس، میں آپ کو یہ بتا بھی سکتا ہوں، لیکن میرے یہاں ان حوالوں کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک تثلیث کی موجودگی ہمارے خاندان اور ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں۔ اور جب یہ عبادت شروع ہم نے کی تو میں نے کیا کہا؟ باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین۔ نام سے یا نام میں ہم نے کیا کیا؟ اپنے پورے جسم کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے ساتھ مسح کیا، پاک کیا، اپنے وجود کو خدا کے سامنے پیش کیا کہ خداوند میں پاک روح کی، خدا باپ کی اور یسوع مسیح کی موجودگی کو مانتا ہوں اور مانتی۔ اور اکثر ہمارے غیر مسیحی بہن بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا کلمہ کیا؟ اور ہم بڑے بے باک اور کہہ دیتے ہیں جی ہمارا بھی کلمہ وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ بار هو اللہ۔ ٹھیک ہے، خدا کی روح ہے، لیکن ہمارا یہ کلمہ نہیں ہے، ہمارا یہ کلمہ نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ یہ ہے کہ خدا باپ ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، خدا نے انسانی روپ دھارا ہے اور وہ بیٹا بن گیا ہے، اور وہی بیٹا آسمان پر جانے کے بعد پاک روح کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہی خدا ہے لیکن اس خدا کے 3 روپ ہیں۔ پہلے وہ باپ کی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہا، اس کے بعد اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ہمارے ساتھ رہا، اور آج کل وہ ہمارے ساتھ پاک روح کی صورت میں موجود ہے ایک ہی خدا جو مختلف روپوں میں ہمارے ساتھ۔ یہ غیر قوم نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف مسیحی لوگ سمجھ سکتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ خدا انسان بن کر انسان کی محبت کے لیے زمین پر آیا، اور خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھنے کی سزا کیا ملی تھی؟ کیا اس پر آروپ لگا تھا؟ کیا الزام لگا تھا اس پہ؟ کہ یہ اپنے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ کاہن اعظم نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ اب ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کفر بکا، اس نے ایسی بات کی ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ انسان خدا کیسے ہو سکتا؟ اس بات کو میں ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ سردار کاہنوں نے کہا۔ اس لیے یسوع المسیح پر یہی الزام لگا کہ اس نے انسان ہوتے ہوئے دنیا پر ظاہر کیا ہے کہ وہ خدا کی شکل ہے جو انسان بن کر زمین پر آیا ہے، یعنی خدا نے انسانی روپ دھارا۔
دیکھیں کتنی بڑی بات کہ یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم خدا باپ کے اس بھید کا انکار کرتے ہیں جو ہم پر عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اور یسوع مسیح جب آخری دفعہ آسمان پر جانے لگا تو حکم کیا دیتا ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ کرو، پاک تثلیث کا اقرار کرو، پاک تثلیث کا برملا اقرار کر کے لوگوں پر واضح کرو، چھپ کر نہیں، آواز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، اور اس سے بھی بڑھ کر نشان کے ساتھ تم میرے ہونے اور پاک تثلیث کے بھید کا اقرار کرو۔ دوسری کلیسیاں سے کیوں نہیں ہماری بنتی؟ کیوں نہیں بنتی ہماری عبادت؟ وہ بھی اچھی کرتے ہیں، کئی درجے اچھی کرتے ہیں، میں اس گرجے میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہوں، لیکن ہم ان سے اس لیے مخالفت یا ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ وہ پاک تثلیث کا برملا اقرار نہیں کرتے۔ کبھی بھی پاک تثلیث کے نام سے وہ کسی بات کا اقرار اور شروع نہیں کرتے کہ میں کہوں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ابتدا پاک تثلیث ہے، انتہا پاک تثلیث ہے، شروع پاک تثلیث ہے، آخر پاک تثلیث ہے، ہمیشہ رہنے والا پاک تثلیث ہے۔ تو میں اور آپ اپنے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس پاک تثلیث کو اپنے جسم پر کیوں نہیں اتارتے؟ ہم کیوں نہیں روکتے ان خادموں کو جو کہتے ہیں کہ آئیں جی ہم دعا کریں؟ تو جب دعا ہوتی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے اس پاک تثلیث کو اپنے جسم پر نہیں اتارا۔ کیوں نہیں اتارا؟ اس لیے کہ ہم اپنے جسموں کو پاک تثلیث سے پاک کرنا ہی نہیں چاہتے، اور جس عبادت اور جس دعا کا آغاز پاک تثلیث سے نہیں ہوتا وہ عبادت اپنے اختتام کو پہنچتی نہیں ہے۔ اگر پہنچتی بھی ہے تو پھر بھی ہمیں پاک تثلیث کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا اقرار ہے، یہ ہمارے ایمان کا بھید ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اگر غیر قوم آپ سے پوچھتی ہے تو آپ نے برملا یہ کلمہ کر کے بتانا ہے کہ ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ خدا ہماری محبت کی خاطر انسان بنا اور وہ آج بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ آج بھی پاک روح کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کے آخر تک میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ پاک روح ہے خدا کا جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو پاک تثلیث کا اقرار کرنا لازمی، اسی لیے ہم اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی عبادت، چھوٹے سے بڑے سے کام، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں پاک تثلیث سے کرتے ہیں۔ جب آپ سفر کرتے ہیں کتنے لوگ پاک تثلیث کو اپنے جسم پر اتارتے ہیں اور صلیب کا نشان بناتے ہیں۔ صلیب سے نجات ہے، لیکن پاک تثلیث سے ہماری زندگی، اور باپ انسان نہ بنتا، بیٹا نہ بنتا تو پھر یہ صلیب پر قربانی یہ بھی گائے گا جاتی، اور باپ کا روح ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو یہ باتیں جو آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شاید یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی۔ تو اسی لیے خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پیدائش کے وقت ہمیں پاک روح اور پاک تثلیث کے ساتھ ہم پر صلیب کا نشان بنایا اور ہمیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جس کا بھی نام لیا جائے کہ میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب میں جنازہ پڑھتا ہوں تو جنازے پر آپ بے شک باکس میں رکھتے ہیں، جنازے پر لوگوں نے خود اپنی کچھ رسومات بنائی ہیں، اپنے طور سے کہتے ہیں جی ادھر دروازہ بند کر دو، اس کا کیل ٹھوک دو۔ لیکن اگر میں جنازہ پڑھ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ اس کو رہنے دو، اس کا باکس ہٹا کر اس جسم کو جو اس مٹی کا حصہ بننے والا ہے، ہم یہ الفاظ دہراتے ہیں
کہ جس کا بھی نام لیا ہے کہ میں تجھے باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے اس دنیا جہان سے، اس فانی دنیا سے رخصت کرتا ہوں۔ انسان کی اس دنیا میں پیدائش بھی، ویلکم بھی، خوش آمدید بھی پاک تسلیس سے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی اس پر یہ نشان کیا جاتا ہے۔ اور یہ نشان، اور جب آپ لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، خیر ہمارے تو ادھر سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا، کوشش یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کے جنازے کو گرجا گھر میں لایا جائے۔ اس وقت برادری سامنے آ جاتی ہے، اس وقت لوگ اور رشتہ دار سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میں تو یہ دل میں خواہش کر کے جاؤں گا، کبھی میرا ایسا جنازہ ہوگا بھی نہیں کہ میں اس گرجے خداوند کی ہے جہاں سے میری ابتدا ہوئی، یہاں سے میری رخصتی ہونی چاہیے۔ ہم دنیا داری ہے، جب دنیا داری میں ہم کیا کرتے ہیں، بہت ساری رسمیں چھوٹ جاتی، ہم گلی محلے میں جب کرتے ہیں تو ہم نے اس ڈیڈ باڈی کو لبان چڑھانا، پاک بخور سے اسے پاک کرنا، اور جب یہ ہم نے کام کرنا ہے تو پھر ہمیں اسے پورے رسم و رواج کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرنا۔ اور یہاں پر جب اس کا جنازہ رکھا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت یہ نہیں کہ فادر کی سستی ہے کہ فادر آپ کے گھروں میں نہیں جائے، فادر مجھے تو آپ کہیں پر بھی بلائیں گے میں جاؤں گا، لیکن ایک مسیحی ایمان کی بات کر کہ آخرت، ہماری آخرت ہی ایسی ہے، میں نے اور سب نے مرنا ہی ہے، کون یہ ہاتھ کھڑا کر کہے کہ جی میں رہ جاؤں گا؟ تو پاک تسلیس ہماری زندگی میں اہم ہے، لازم، اور اسی لیے کوشش کریں، موت تو برحق ہے لیکن یہ اس بات کا اقرار کریں کہ مرنے سے پہلے مجھے میرے گرجا گھر میں آخری دیدار کے لیے لایا جائے، آخری دیدار کے لیے لایا جائے، لوگوں کی سہولت نہ دیکھی جائے، جو اس دنیا سے رحلت کر گیا ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے، اور رسومات ادا کرتے ہوئے اسے پاک، پھر ہم اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر صلیب کا نشان رکھتے ہیں، اس کے کفن کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا بچھایا جاتا، اس کو سپرنکلر پاک پانی کے ساتھ مسا کیا جاتا، اور جب وہ اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو پھر یہ پورے رسم و رواج ہیں جس میں ہم نے گزر کر جانا ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کی ابتدا اور ہماری زندگی کی انتہا پاک تسلیس سے۔ سمجھ آئی کچھ بات کی کہ تو شرمانا نہیں، لوگ آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، نہ کسی کے ماتھے پر لکھا ہے اور نہ ہی کوئی پہچان سکتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، جس طرح ہمارے دوسرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، خدا کی تعریف ہو کہ میں یہ ہوں، تو آپ بھی کہیں ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے میں مسیحی ہوں، یہ میرا اقرار ہے، یہ میری پہچان ہے، یہ میری بنیاد ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے جو اس نشان سے شرمائے گا روزے قیامت کو میں اس سے شرماؤں گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تیری بڑی پرستش کی ہے، میں نے تیرے بڑے گیت گائے ہیں، میں نے لوگوں کی بڑی مدد کی ہے۔ یسوع مسیح کہے گا کہ کیا الفاظ ہے کہ مالونو، مالون کا مطلب ہے شیطان، میرے سامنے سے دور چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہاں کیا ہوگا؟ پھر تمہیں ایسی جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ جو زمین پر برملا میرا اقرار نہیں کرتا تو روزے قیامت کو میں بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دوں گا۔ اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس نشان کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتے ہیں۔ میں اس حق میں نہیں کہ آپ بڑی بڑی سلیب پہن کر جائیں، میں اس حق میں نہیں کہ آپ، لوگ تو فیشن کے لیے بھی سلیبیں پہنتے ہیں، غیر مسیحی بھی پہنتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے دیکھو جی میں نے سلیب پہنی ہے گلے میں، یہ پہچان نہیں، اقرار پہچان۔ اور آپ اپنے اقرار سے بتائیں کہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر میں
ایک بہت بڑا مقدس گزرا ہے، کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا، اس کا نام ہے مقدس اگسٹین آف ہپو۔ ہپو جگہ کا نام ہے افریقہ میں۔ ہپو جانور بھی ہے، لیکن ہپو ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، اور وہ اس میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کیتھولک تھی، لیکن اس کا باپ غیر قوم تھا، یعنی کسی مذہب میں نہیں تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر وہ کام کہہ سکتے ہیں جو دنیا کا برا ہے وہ شخص کرتا تھا۔ اور اس کی شادی ایک کیتھولک خاتون سے ہوئی جس کا نام مونیکا تھا۔ اب اس نے کہا کہ دور ایسا ہوتا ہے، سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ کئی شادیاں زبردستی بھی ہو جاتی ہیں، کئی عدالتی بھی ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن واقعہ حقیقی سنانے لگا ہوں۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے سب سے پہلے خدا سے دعا کی کہ خداوند، میں غیر قوموں میں آ تو گئی ہوں، لیکن میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس کے خامد نے جب اسے شادی ہوئی اس نے کہا کیا مانگنا چاہتی، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اس نے یہ کہا کہ بس مجھے آزادی سے میرے ایمان کا اقرار کرنے کی مجھے اجازت دے دی جائے، میں اپنے گرجے جانا چاہتی ہوں، میں ساکرامنٹوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا سکتی ہو، لیکن اس کا ایک اور اجازت چاہیے کہ خدا باپ جو مجھے اولاد دے گا میں اسے اپنے مسیحی ایمان اور اپنے عقائد کے مطابق ان کی تربیت کر سکوں۔ اس نے کہا جاؤ، یہ اجازت بھی تمہیں دے دی، لیکن میں یہ اجازت دے دیتا ہوں، لیکن اگر اولاد ہی اس ایمان میں نہیں جانا چاہتی تو اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا۔ تو اس کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے اگسٹین رکھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس نے خواہش تو ظاہر کی کہ میرا ایمان مقدس اگسٹین کی جو تربیت ہے وہ مسیحی ایمان کے مطابق ہو، لیکن وہ بچہ بڑا ہوا تو ظاہر ہے باپ کا انفلوئنس زیادہ تھا اس پر، باپ کا اثر۔ تو ظاہر ہے وہ باپ کے ساتھ آگے پیچھے عبادت گاہوں میں بھی جاتا، جو ان کی بتوں کے چڑھاوے ہوتے تھے وہ بھی کرتا، سب کچھ کرتا۔ تو ماں بڑی پریشان تھی، تو ماں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند میری اولاد کو تبدیل کرنے کے لیے میری مدد کر۔ تو وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، جیسے میں نے کئی دفعہ اس گرجا گھر میں بتایا کہ ایک فلم ہے جسے کرش پتہ نہیں کیا نام کہتے ہیں اسے، اس میں وہ ایک اداکار ہے، وہ یہ کتاب پڑھتا ہے تو 1 سیکنڈ میں پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی انٹلیکٹ، اس کے دماغ کی عکاسی کرتا، اور ایسا پاسبل ہے۔ یہ اس قسم کا شخص تھا کہ اتنا انٹیلیجنٹ کہ اگر آپ کو اسے کوئی کتاب دینی ہے تو وہ 2-3 منٹ میں پڑھ کے آپ کو بتا دے گا اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ اور جب اس کی ماں مسلسل دعا کرتی تھی تو اس نے دنیا جہان کا اس شخص نے علم حاصل کر لیا، اگسٹین نے۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں اندر سادہ خاتون تھی، بائبل مقدس کھول کر صرف بائبل کا ورد کر رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی اور اپنی دعا کر رہی تھی۔ شاید اس نے کھانے کے نیت سے ماں کو آواز دی کہ ماں مجھے یہ فلاں کام ہے، آپ باہر آؤ۔ اس نے کہا میں دعا کر لوں تو پھر آتی ہوں باہر۔ اس نے کہا کیا دعا کرتی رہتی ہے، کیا تم پڑھتی رہتی ہے؟ ماں نے کہا کہ میں تو ایک سادہ سی خاتون ہوں، اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں تو خدا کا کلام پڑھتی ہوں اور تو میرے خدا کو مانتا نہیں، یہ لے یہ کلام تو پڑھ کے خود ہی دیکھ لے کہ اس کے اندر کیا لکھا۔ اس نے کہا پہلے مجھے کھانا شانا دو، بعد میں دیکھتے ہیں۔ جو حوالہ اس کی ماں پڑھ رہی تھی وہ یہی پاک تثلیث کا تھا، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح، جس کا ذکر میں نے آپ کو مقدس متی کی مطابق انجیل میں بتایا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ماں کیا ہے، باپ اور بیٹا، کیسے 3 لوگ ایک شخص کے اندر ہو سکتے ہیں اور کیسے ایک جو ہے وہ تینوں میں سما سکتا ہے۔ تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کو سمجھاؤ۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا
مجھے تو اندر سے سمجھ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ میرا ایمان مجھے سکھاتا، لیکن دوسروں کو سمجھانا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اگر تو میرا ایمان اپنائے گا، مسیح کو قبول کرے گا، تو روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، وہی تیری ہدایت کرے گا۔ میں انسان ہوتے ہوئے تیری ہدایت اور تیری مدد نہیں کر سکتی۔ اس نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی، وہ اتنا کھو گیا کہ بائبل مقدس کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اس کے اندر بھید ہی بھید ہے، جو دنیا کا عقل مند بندہ بھی ان کو سمجھنے سے قاصر۔ اور پھر اس نے ماں کے پاس آیا اور ماں سے پوچھا، ماں مجھے پاک تثلیث کی سمجھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹے پھر بپتسمہ لے، جس نام کی تجھے سمجھ نہیں ہے اس کے نام کو پہلے قبول تو کر۔ تو اس نے بپتسمہ لیا، اس کی ماں سے فادر کے پاس لے گئی اور اس نے اسے بپتسمہ دیا، اور اسی نام سے میں تجھے باپ اور بیٹے اور پاک روح کے ساتھ بپتسمہ دیتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے جو کلیسیائی تعلیمات کی کتابیں پڑھنی شروع کی، اور آج وہ دنیا میں وہ شخص پہچانا جاتا ہے جس نے، وہ واحد شخص ہے جس نے پاک تثلیث کے بھید کو لفظوں میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کتابی صورت میں۔ یہ پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ہو، مقدس اگسٹین کی جب تک تعلیمات وہاں نہیں پڑھائی جاتی، وہ تعلیمات بھی نامکمل ہوتی ہیں۔ فلسفی میں آپ یہ جو بچے پڑھتے ہیں علم فلسفہ، ان میں یہ مقدس اگسٹین پڑھنا لازمی۔ کتاب کا نام ہے کنفیشنز آف سینٹ اگسٹین۔ غیر مسیحی اور مسیحی لوگ اس کو پڑھے بغیر خدا کے اس بڑے بھید کو سمجھنے سے قاصر۔ دیکھیں کتنا بڑا جذب، تیسری صدی کا یہ بندہ ہے۔ تیسری صدی مطلب کہ 1700-1800 سال گزر گئے، اور جو باتیں اس نے ہمیں بیان کی ہیں، آخر میں اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، آپ ہمیں یہاں پلپٹ پہ کھڑے ہو کر پاک تثلیث کا مطلب سمجھا سکتے ہیں؟ تو اس نے انگریزی زبان میں کہا، if you ask me I do not know and if you don't ask me I know۔ اگر تم مجھ سے پوچھو گے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پاک تثلیث کیا ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور اگر تم مجھے نہیں پوچھتے تو میں بتا سکتا ہوں کہ پاک تثلیث کیا۔ یہی بات آپ لوگوں کے لیے بھی، میں کہوں گی جی کھڑے ہو کے سامنے آئے، ادھر آ کے بتائیں پاک تثلیث کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا باپ ہے جس نے 3 روپ دھارے ہیں، پہلا باپ ہے، پھر وہ بیٹا بنا ہے، اور اب پاک روح ہے۔ غیر قومیں جب تک یسوع مسیح کے اس بھید کو نہیں، اس کو مانیں گی نہیں، تب تک وہ اس تثلیث کے بھید کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے ہمیں اندر سے پتا ہے کہ پاک تثلیث کیا ہے۔ تو اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کا ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم پاک تثلیث کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس عید کے موقع پر میری آپ کو ہدایت بھی ہے، میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاک تثلیث کو اپنی زندگی سے جدا نہ کریں۔ جو عبادت پاک تثلیث سے شروع نہیں ہوتی وہ عبادت نہیں ہوتی، اس عبادت کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے آپ کو جب بھی کوئی عبادت شروع کرنی ہے تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین یہ کہنا اور اس کا اظہار کرنا، جسم پر صلیب کا نشان بنا۔ اور پہلے خواتین تھی، کئی میں نے خواتین، میری والدہ خود جب وہ آٹا گوندتی تھی تو وہ پہلے اس کے اوپر، آٹے کے اوپر صلیب کا نشان بناتی۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم پاس بیٹھ جاتے تھے، تو شوق بچوں کو ہوتا ہے جو کچھ ماں باپ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں، تو ایک دفعہ وہ کرتی تو پھر ہم بھی وہ اس کے اوپر بناتے۔ ماں نے سکھایا، چھوٹا سا عمل ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو کھانا ڈال کے دیا تو کہتے ہیں جی لمبی دعا نہیں آتی، کم سے کم صلیب کا نشان بناؤ، یہ سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کتنے بچے ہیں جو بچوں کو اور بہت سکھاتے ہیں، جب نئے نئے لفظ سیکھنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے ماما سکھاتے ہیں، پاپا سکھاتے ہیں، دادا سکھاتے ہیں، دادی سکھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو سب سے پہلے صلیب کا نشان اور پاک تثلیث کا اقرار کرنا سکھاتے ہیں۔
कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की ये वीडियो बना कर कहते देखो जी हमारे बच्चों ने पहला लफ्ज जो सीखा वो खुदा बाप, खुदा बेटा और पाक रूह, और उसके बाद ये जब सिखाते हैं हम अपने बच्चों को तो सरेआम हम उसको इकरार करते हैं। जिस बच्चे की जिंदगी में ये है तो फिर जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां और कामरानियां। तो माओं का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जिस माँ ने रिज़्क को पाक तसलीस के साथ बरकत दे के गूंदा, उसे पकाया, उसे अपने बच्चों को खिलाया, उसकी जिंदगी में पाक रूह कितनी अहमियत का हामिल होगा। हलाल रिज़्क खाएगा और वो उस हलाल रिज़्क खाने की वजह से जिंदगी में कभी भी किसी जगह पर नाकाम और शर्मिंदा ना होगा। खुदावंद आपको पाक तसलीस के इस भेद को समझने, उसको पहचानने और उसका इकरार करने की कुव्वत और ताकत अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।